أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل الفرج. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب سمدیہ میں. کس چیز کے بارے میں؟ کتاب سمدیہ نحو، علم نحو میں بات چل رہی تھی. ما یرد مرفوعا لا غیر، یعنی ما یرد مرفوعا لا غیر مرفوعین، وہ اسماء معربہ، وہ معرب اسماء جو فقط مرفوع واقع ہوتے ہیں، غیر مرفوع واقع نہیں ہوتے. یعنی جب بھی آئیں گے وہ مرفوع ہی استعمال ہوں گے، جب بھی استعمال ہوں گے مرفوع استعمال ہوں گے، غیر مرفوع استعمال نہیں ہوں گے. اس میں سے پہلا فاعل، دوسرا نائب فاعل. ہم پڑھ رہے تھے نائب فاعل کے بارے میں. کیا بتایا؟ نائب فاعل وہی مفعول بہی ہے جو مفعول ہے، وہ جو وہی مفعول ہے جو فاعل کی جگہ آ جاتا ہے. اور فعل کا صیغہ مجہور کا کیا ہے؟ ماضی کا فعلا، مضارع کا یفعل ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ کون کون سی چیزیں مفعول بہی نہیں بن سکتی. تو بتایا کون کون سی چیزیں مفعول بہی نہیں، مفعول نائب فاعل کون کون سی چیزیں نائب فاعل نہیں بن سکتی. بتایا کہ باب علم تو کا دوسرا بھائی یہ ہے نا کہ نائب فاعل، سوال یہ ہے کہ نائب فاعل، بات یہ ہے کہ نائب فاعل کہتے کسے ہیں؟ کا نائب فاعل وہ مفعول ہے جو فاعل کی جگہ پہ آتا ہے. مفعول جو، اور آپ جانتے ہیں کہ مفعول جو فاعل کی جگہ ہے، مفعول تو کئی ہوتے ہیں نا، 5 تو مفعول وہی پڑھے ہیں آپ نے، مفعول بہی، مفعول مطلق، مفعول لا وغیرہ، مفعول ما وغیرہ. خود مفعول بہی بھی ایک نارمل فعل کا مفعول بہی ہے، ایک علم تو کا ہے، ایک عالم تو کا مفعول. وہ بھی تو کون سا مفعول نائب فاعل نہیں بن سکتا یہ بتا رہے ہیں. ان کو چھوڑ کر باقی کوئی بھی آپ بولیے مفعول فاعل کو ہٹا کے مفعول کی جگہ رکھ، مفعول کو اس کی جگہ رکھیے، اسے نائب فاعل بنا لیجیے. لیکن کب؟ جب مفعول بہی کلام میں نہ ہو. اور اگر کلام میں مفعول بہی موجود ہے اور اس کے ساتھ چاہے جتنے مفعول موجود ہوں، سارے کے سارے موجود ہوں، مثلا مفعول بہی بھی ہو، تو نائب فاعل صرف مفعول بہی بنے گا. فضیلت کس حاصل ہے نائب فاعل بننے کے لیے؟ برتری مفعول بہی. اور اگر مفعول بہی کلام میں نہیں ہے تو پھر کسی کو بھی آپ نائب فاعل بنا سکتے ہیں. بس یہ ہو کہ وہ ان لوگ وہ مفعول وہ چیزیں نہ ہو جو مفعول وہ نائب فاعل نہ بن سکتی ہیں. کون سی چیزیں ہیں جو نائب فاعل نہیں بن سکتی؟ کچھ چیزیں لکھیے نائب فاعل کچھ چیزیں لکھ دی ہے، کچھ اسما نائب فاعل نہیں بن سکتے. نائب فاعل کی تعریف یاد ہو گئی نہیں؟ نائب فاعل وہی مفعول ہے جو فاعل کی جگہ آتا ہے، وہی مفعول جو فاعل کی جگہ آتا ہے. مثال کے طور پر آپ کو مثال پہ یاد ہے نا، میں کہوں نصر سعید خالدا، نصر سعید خالدا. صیغہ مجہول کا کیا ہے؟ ماضی کا دوسرا خالد. تو نائب فاعل کیا ہے؟ یہ فعل مجہول، یہ نائب فاعل. تو نائب فاعل کیا ہے؟ نائب فاعل وہی مفعول ہے، وہی مفعول ہے جو فاعل کی جگہ آ گئے، جو فاعل کی جگہ. اس لیے اس کو نائب کہا گیا کہ مفعول جو فاعل کی جگہ اس کی نیابت میں نائب ہے، جانشین ہے. سعید ہٹ گیا، خالد اس کی جگہ آ گیا. جب اس کی جگہ آیا اس کا نائب اور جانشین ہے تو اس جیسا اعراب بھی لے لیا، پھر اس جیسا اعراب بھی لے لیا. نہیں تو نائب فاعل وہی مفعول ہے جو فاعل کی جگہ آ گیا. پھر آپ بتا رہے ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نائب فاعل نہیں بن سکتی. کون کون سی؟
باب علمت کا دوسرا مفعول، باب علمت کا دوسرا، باب علمت کسے کہتے ہیں؟ علی عباس، باب علمت افعال قلوب تو باب افعال قلوب کو کہتے ہیں، یا یہ کہیے کہ باب علم تو افنان وہ فعل جو جس کے دو مفعول ہی ہو، یعنی وہ فعل جو دو مفعول ہی ہو اور اس کا دوسرا مفعول اصل میں خبر ہو۔ باب علم تو ہے اس میں سے وہ افعال جو دو مفعولی ہوتے ہیں اور ان کا دوسرا مفعول اصل میں خبر ہوتا ہے، وہ کون کون سے افعال ہیں؟ ایک علم تو ہے، یعنی علم تو، زنن تو، وجد تو، وغیرہ وغیرہ۔ ٹھیک ہے، تو باب علم تو کی تعریف لکھ لو، یاد رہے گی، لکھوانی پڑے گی ابھی۔ تو باب علم تو یعنی جیسے میں ہر وہ فعل جو دو مفعولی ہو اور اس کا دوسرا مفعول اصل میں خبر ہو، یعنی دونوں مفعول اصل میں مبتدا خبر تھے۔ دیکھیے مثال کے طور پر میں دیتا ہوں، علمت یا مثال علمت سعیدا عالما، علمت سعیدا عالما، تو علم تو دو مفعولی ہے نہیں ہے، علم تو فعل تو اس کا فاعل ہے، سعیدا مفعول اول ہے، عالما مفعول دوم ہے، دو مفعول ہے یا نہیں ہے؟ لیکن اس کے دونوں مفعول اصل میں مبتدا خبر ہے۔ اصل میں یہ کیا تھا؟ اصل میں تھا سعید عالم، سعید عالم، سعید عالم ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ افعال ایسے ہیں جو مبتدا خبر پہ داخل ہوتے ہیں، نواسخ میں سے کچھ افعال ہیں جیسے افعال قلوب ہیں کہ جو دو مبتدا خبر کو اعراب نصب کر کے دونوں کو اپنا مفعول بنا کے نصب دیتے ہیں۔ کسی پہ علم تو، زنن تو، وجد تو لے آئیں گے تو یہ ہو جائے گا علم تو سعیدا عالما۔ تو علم تو دو مفعول ہی ہے، لیکن اس کے دونوں مفعول اصل میں مبتدا خبر تھے، سعید عالم۔ اب جب یہ اس پہ آیا تو اس لیے دونوں مفعول ہو جائیں گے، اب اس کا دوسرا مفعول اصل میں خبر ہے نا، تو یہ نائب فاعل نہیں بن سکتا۔ باب علم کا دوسرا مفعول نائب فاعل نہیں بن سکتا۔ آپ اسے تو بنا سکتے ہیں پہلے والے کو، آپ کہیں علماء سعید عالما، علماء سعید اس کی جگہ آ جائے گا علماء سعید عالما، لیکن آپ اسے نہیں بنا سکتے کہ آپ کہیں علماء عالم سعیدا۔ کیوں؟ وجہ کیا بتائی تھی میں نے؟ کیونکہ عالم اصل میں ہوتا ہے کیا کیا ہوتا ہے؟ محکوم، محکوم ہوتا ہے، مسند ہوتا ہے، حکمی تو ہوتا ہے خبر۔ خبر ایک ایسا حکم ہے، خبر کی تعریف یاد ہے، خبر ایک حکم ہے جو مبتدا پہ لگایا جاتا ہے۔ صحیح پہ کیا حکم لگایا گیا؟ عالم ہونے کا۔ تو صحیح اس میں کیا ہے؟ محکوم علیہ، جس پہ حکم لگایا گیا ہے، اور یہ محکوم حکم ہے، یہ ہے نہیں، یعنی یہ مسند ہے، یہ مسند الیہ ہے۔ اور نائب فاعل کیا ہوتا ہے؟ فاعل مسند الیہ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ مسند الیہ، یعنی اس کی طرف کسی چیز کی نسبت دی جاتی ہے۔ تو جب عالم کی نسبت تو دے سکتے ہیں اس کی طرف، لیکن خود عالم کو مسند الیہ تھوڑے بنا لے گا، عالم کی طرف تھوڑی کچھ نسبت دی جائے گی، یہ تو خود حکم ہے۔ تو ایک ہی چیز جو کہ مسند ہے وہ مسند الیہ کیسے ہو سکتی ہے؟ نائب فاعل بنا لو گے تم، نائب فاعل تو مسند الیہ ہوتا ہے، اور ایک چیز جو مسند ہے وہ مسند الیہ کیسے ہو جائے گی؟ اس لیے اس کے دوسرے مفعول کو نائب فاعل نہیں بنا سکتے۔ ٹھیک ہے، باب علمتو کا دوسرا ایک باب کون سی چیز اور نہیں بن سکتی نائب فاعل؟ باب علمتو، ایک ہے علمتو، ایک ہے علمتو۔ باب علمتو کا تیسرا باب علمتو کا تیسرا مفعول، یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کچھ چیزیں نائب فاعل نہیں بن سکتی۔ کون کون سی چیزیں؟ باب علمتو کا دوسرا مفعول نائب فاعل نہیں بن سکتا، وجہ میں نے بتا دی، کیونکہ تیسرا مفعول، اس کا دوسرا مفعول، باب علمتو کا دوسرا مفعول اصل میں خبر ہے، اور خبر ہوتی ہے مسند، نائب فاعل ہوتا ہے مسند الیہ، تو ایک مسند
مسند الیہ کیسے ہو جائے گا؟ باب علمت کا تیسرا مفعول وہی سیم بات ہے جو اس کے دوسرے مفعول کی تھی، وہی اس کے تیسرے مفعول کی ہے. باب علمت یعنی ہر وہ فعل جو دو مفعولی ہو اور اس کے دونوں مفعول اصل میں مبتدا خبر ہوں. باب عالم تو ہر وہ فعل جو تین مفعولی ہو اور اس کا دوسرا تیسرا مفعول اصل میں مبتدا خبر ہوں. جیسے یہاں کیا مطلب تھا؟ میں نے سعید کو عالم جانا، میں نے سعید کو عالم جانا، لیکن یہاں پہ کیا عالم تو سعیدن سعیدن عالمن. عالم تو دیکھیے اب تین مفعولی ہے نا، یہ عالم تو فعل و فاعل، زید مفعول اول، سعیدن مفعول دوم، عالمن مفعول سوم. یہاں کیا مطلب تھا؟ میں نے سعید کو عالم جانا مانا، اور یہاں پہ کیا میں نے زید کو بتایا کہ سعید عالم ہے، میں نے سعید کو باور کرایا، یقین دلایا کہ سعید عالم ہے. ہو گئے تین مفعول. اب اس کے تو دو مفعول اصل میں مبتدا خبر تھے، اس کا دوسرا تیسرا مفعول مبتدا خبر ہے نہیں، سعید عالم ہے نہیں. جو وجہ یہاں پہ تھی دوسرے مفعول نائب فاعل نہیں بن سکتا عالم تو کا، وہی وجہ یہاں بھی ہے کیونکہ اس کا تیسرا مفعول اصل میں خبر ہے اور خبر مسند ہوتی ہے، اس لیے نائب فاعل ہوتا ہے مسند الیہ. تو ایک مسند کو مسند الیہ کیسے بنا سکتے ہیں آپ؟ یہ تو وہی بات ہو جائے گی کہ لڑکی کو باپ کیسے بنا سکتے ہیں آپ؟ لڑکی مائی بن سکتی ہے، باپ تھوڑی بنے گی. مسئلہ یہ محکوم ہے، مسند ہے، مسند الیہ کیسے بن جائے؟ دو اور کیا نہیں بن سکتا؟ کون سی چیز ہے جو نائب فاعل نہیں بن سکتی؟ مفعول لہو. مفعول لہو مفعول پانچ تھے نا، مفعول لہو بھی تھا جو اپنے ماں کا ایسا اس میں منصوب ہے یا ایسا اس میں ہے، مصدر ایسا مصدر ہے جو اپنے ایک فعل کے بعد واقع اور اس فعل کے واقع ہونے کی علت اور رزن اور وجہ بیان کرے. ادب تو سعیدن تعدیبن، میں نے ضرب تو سعیدن تعدیبن، ضرب تو سعیدن تعدیبن، میں نے سعید کو مارا. کیوں مارا؟ مارنے کی ریزن اور وجہ کیا تھی؟ تعدیبن، ادب سکھانے کی وجہ سے، لیے ادب سکھانے کے لیے. تو یہ تعدیبن مفعول لہو نہیں بن سکتا. تعدیبن مفعول لہو بولیے آپ نہیں کہہ سکتے ضرب تو تعدیبن کو ضرب ضربت تعدیبن یا ضرب تو تعدیبن، نہیں. مفعول معا بن سکتا ہے، مفعول معا بھی نہیں بن سکتا نائب فاعل. کیوں؟ آپ کو معلوم ہے مفعول معا ایک ایسا اس میں منصوب ہے جو واو کے بعد آئے جو معیت کے معنی میں ہو. اب ایک مفعول ایک مفعول ایک جوائن آپ جوائن کر رہی ہیں. اب کیا کہا تھا؟ مفعول ما ایک ایسا منصوبہ جو واو کے بعد آئے جو معیت کے معنی میں ہو. یاد ہے نہیں؟ سر تو و زیدن، سر تو و زیدن، سر تو و زیدن. ابھی زید مفعول ما، تو مفعول ما کی شرط ہی ہے کہ واو معیت کے بعد اگر اسے نائب فاعل بنانے جائیں نہ جائے تو واو معیت کے بعد کب رہ جائے گا؟ مفعول ما بھی نہیں بن سکتا. سمجھ میں آ رہا ہے کیا نہیں بن سکتا؟ نائب فاعل. مفعول لبہی ہے جو، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا بس مفعول بہی
नाइब फाइल नियाबत फाइल के लिए मुहैयन है, यानी अगर मफूल बिही कलाम में है तो नाइब फाइल अगर बनेगा तो यही बनेगा, सही है नहीं? लेकिन अगर मफूल बिही ना हो तो फिर सब मसावी हैं, किसी को भी बना। मिसाल के तौर पर मैं कहूँ ज़रब तो, मसलन मैं कहूँ ज़रब तो सईदन, ज़रब तो सईदन ज़रबन ज़रबन, ठीक है। मसलन अमामल मस्जिद सबाहन, यहाँ कितने मफूल हैं? तादीबन। और तहसील में ज़रब तो सईदन अमामल मस्जिद सबाहन, अमामल मस्जिद सबाहन मतलब तादीबन। क्या मतलब हुआ इसका? ज़रब तो सईदन, मैंने सईद को मारा, ज़रबन मारने की तरह, अमामुल मस्जिद मस्जिद के सामने, सबाहन सुबह में, तादीबन क्यों मारा? अदब सिखाने के लिए मारा। तो यहाँ इसकी तरकीब करेंगे तो क्या करेंगे? इसका ज़रब तो फेल और फाइल, सईदन मफूल बिही है ना, ज़रबन क्या है? मफूल मुतलक है, याद है मफूल मुतलक एक ऐसा मस्दर मंसूब है जो फेल के बाद आए जो उसी के लफ्ज से मफूल मुतलक है। अमामल मस्जिद मस्जिद के सामने, ये सामने ज़र्फ है नहीं है, मफूल फी है नहीं है, सबाहन मफूल फी है नहीं है, ज़र्फ है, ये ज़र्फ ज़मान है, ये मकान है, अमामल मस्जिद ज़र्फ मकान है, सबाहन ज़र्फ ज़मान है। तादीबन क्यों मारा? अदब से कहा, ये मफूल लघु है, ये मफूल लघु है। अब इतने हैं ये हैं, बहरहाल उसकी बात नहीं। अब इसमें मफूल बिही मौजूद है नहीं, सईदन। अब अगर नायब फाइल बनाना होगा इनमें से तो जो बन सकता है वो सिर्फ मफूल बिही बन सकता है, कोई और नहीं। लेकिन अगर मफूल बिही कलाम में ना हो, मसलन समझ में आ रहा है? तो फिर कौन बने? फिर अगर तादीबन मफूल लघु हो तो बन ही नहीं सकता, फिर बाकी किसी को भी बना लीजिए आप, चाहे आप कहिए जोरेबा मामल मस्जिद सबाहन तादीबन, चाहे कह लीजिए जोरेबा सबाहन, जोरेबा सबाहुन अमामल मस्जिद है नहीं, फिर कोई से कोई बना लीजिए, कहने का मकसद समझ में आया? ये चार चीजें मफूल बिही, मफूल बिही करो नायब फाइल नहीं बन सकती। नायब फाइल यानी वो मफूल, वही मफूल है जो फाइल की जगह आता है। तो फाइल की जगह कौन नहीं आ सकता, यानी नायब फाइल नहीं बन सकता, ये नहीं आ सकता। समझ में आया कि नहीं? आइए, टाइम हो गया। ये चीजें नहीं बन सकती, इसकी इबारत तो कल ही पढ़ ली थी। अब कल कल वैसे समझा दिया था, अब लिखवा के समझा दिया। अब जरा किताब से देखिए, साहे में बतू, यहाँ बात चल रही थी साहे में, मा यरद मरफूअन ला गैर, वो अस्माए मोरबा, वो मोरब अस्मा जो फकत मरफू वाक़े होते हैं, गैर मरफू वाक़े नहीं होते। उनमें से हमने फाइल पढ़ लिया था, फिर ठीक है, फाइल में हमने उसमें वो भी पढ़ा था कि फाइल और मफूल का रुतबा भी, कि फाइल को मफूल पे कब मुकद्दम करना वाजिब है, कब मुअख्खर करना वाजिब है, वो भी पढ़ लिया था। अब दूसरा वो इसमें मोरब जो फकत मरफू वाक़े होता है, गैर मरफू नहीं वाक़े होता, वो है नाइब फाइल। बताया था ना, मायरद मरफूअन ला गैर, चार चीजें बताई थी, चार अस्माए मोरब ऐसे हैं जो फकत मरफू वाक़े होते हैं, गैर मरफू वाक़े नहीं होते। वो चार कौन कौन से हैं? फाइल, नाइब फाइल, मुब्तदा और खबर। ये आपको कभी भी
غیر مرفوع آپ ابھی مت کہنا خبر تو غیر مرفوع ہم نے دیکھی ہے منصوب ہے کانا کی، تو کانا کی خبر ہے، مبتدا کی خبر تھوڑا یہ فقط مرفوعات ہوتے ہیں۔ نائب فاعل هو المفعول القائم مقامه، وہی نائب فاعل وہی مفعول ہے جو اس کی جگہ پر آیا ہے، فاعل کی جگہ پر۔ وصیغۃ فعل ہی، اس کے فعل کا صیغہ کیا ہے مجہول کا؟ فعل ماضی میں، اور یفعل مضارع میں یفعل۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کون کون سی چیزیں مفعول اور نائب فاعل واسطے نہیں ہو سکتی۔ ولا یقع ثانیہ باب علمتو، باب علمتو کا دوسرا مفعول نائب فاعل نہیں بن سکتا، میں نے بتایا تھا کیوں نہیں بن سکتا، وجہ بتائی تھی۔ باب علمتو کسے کہتے ہیں؟ باب علمتو یعنی ہر وہ فعل، باب علمتو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فقط علمتو، نہیں، باب علمتو کا مطلب ہے ہر وہ فعل جو دو مفعولی ہو اور اس کے دو مفعول اصل میں مبتدا خبر ہوں۔ اصل میں تھا سعید عالم، اب یہ علم تو اس کے اوپر آیا نواسخ میں سے، اس مبتدا خبر کا اعراب باطل کر کے اب دونوں کو اپنا مفعول بنایا، تو اب اس کا دوسرا مفعول ہے عالمن، یہ نائب فاعل نہیں بن سکتا۔ سعید بن سکتا ہے علما سعید عالمن، علما سعید عالمن، لیکن عالم نہیں بن سکتا، کیوں؟ کیونکہ عالم ہے حکم سعید کے اوپر لگا ہوا، اور نائب فاعل ہوتا ہے محکوم علیہ جس پہ حکم لگتا ہے، تو جو حکم ہے وہ کیسے بن سکتا ہے جس کے اوپر حکم لگے؟ یعنی مسند ہوتا ہے، یہ مسند الیہ نہیں ہوتا، اور یہ نائب فاعل ہوتا ہے مسند الیہ، تو وہ کیسے ہو جائے گا؟ ولا ثالثا ولا یقع ثانی باب الف تو ولا ثالث باب عالم تو، نہ ہی باب عالم تو کا تیسرا مفعول، باب عالم تو ہر وہ فعل جو تین مفعولی ہو لیکن اس کا دوسرا تیسرا مفعول مبتدا خبر ہو، جو سیم بات اس میں تھی وہی سیم بات یہاں ہے، بس یہ ہے کہ دو مفعولی ہے، اس کے دو مفعولی ہے، دونوں مفعول مبتدا خبر ہے، یہ تین مفعولی ہے، اس کا دوسرا تیسرا مفعول کیا ہے؟ مبتدا خبر۔ وجہ وہ یہ کیوں نہیں بن سکتا؟ مفعول اللہ نہیں بن سکتا، مفعول معہ، یہ چار چیزیں ایسی ہیں جو نائب فاعل ولا مفعول اللہ ولا معہ، وہ نہ ہی مفعول معہ نائب فاعل بن سکتا ہے، تو پھر کیا بنے گا؟ وہ تعین المفعول بہ لہو، مفعول بہ معین ہے اس کے لیے، یعنی نیابت فاعل کے لیے معین ہے، یہی بنے گا۔ اگر کلام میں موجود ہے مفعول بہ تو نائب فاعل مجہول جب بھی کرنا ہوگا نائب فاعل مفعول بہ ہی بنے گا۔ فَإِن لَمْ يَكُنْ، لیکن اگر وہ نہ ہو، فَالْجَمِيعُ سَوَاءٌ، جیسا کہ باپ کے مرنے کے بعد اس کی قضا نماز بڑے بیٹے پر واجب ہے، اور اگر بڑا بیٹا ہی نہ ہو تو پھر سب مساوی ہے، کوئی بھی پڑھ لے، پڑھ لے، واجب نہیں ہے کسی پہ، نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایسے ہی مفعول بہی اگر کلام میں موجود ہے تو جب فاعل ہٹے گا نائب فاعل مفعول بہی بنے گا، اور اگر مفعول بہی نہیں ہے تو پھر فالجمیع سوا، سب مساوی، کسی کو بنا دو۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔